بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں بھئی آپ لوگ؟ رٹنا نہیں ہے، سمجھنا ہے. ایس ایس ٹی اسلامیات کلاس 9 اس کا پارٹ 26 جو ہے ہم کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹاپک میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں. جہاد بالسیف کے بارے میں ہم اس میں جانیں گے. قرآن کریم کی زیادہ تر اس میں جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات ان کے ترجمے ہیں. ٹھیک ہے، جہاد سے متعلق، تو ان کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں 3 بجے سے لے کے 9 بجے تک. ہر ایک گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو جاتی ہے. جنرل گروپ کے لیے بھی، سائنس گروپ کے لیے بھی. جنرل گروپ کے لیے جو ہے وہ میٹرک کی اردو ہے اور میٹرک کی انگلش ہے. ٹھیک ہے، اور میٹرک کی پاکستان اسٹڈی ہے. 3 سبجیکٹ میٹرک کے ہیں، ایک سبجیکٹ اسلامیات جو ہے وہ کلاس 9 کا ہے. اور سائنس گروپ والوں کے لیے جو ہے وہ فرسٹ ایئر کیمسٹری، فرسٹ ایئر بایولوجی، میتھمیٹکس اور فزکس ہے. ٹھیک ہے بھائی، انفارمیشن میں آپ کو دیتا ہوں، اور ویڈیو کے لاسٹ میں پھر میں آپ سے سوالات جو ہے وہ بھی پوچھتا ہوں. ان کے جوابات بھی نیچے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں. نیچے مور لکھا ہوا ہوگا، MORE، دیکھ لیں آپ. اس پہ کلک کریں گے تو جوابات آ جائیں گے آپ کے سامنے، تاکہ میموری چیکنگ بھی ہو جائے. اور اسی ویڈیو کے لاسٹ میں اسی اسکرین پر ہی آپ کو جو ہے وہ SST ایگزام کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا. اس پہ کلک کریں تو آپ کو جو ہے وہ ساری ویڈیوز ابھی تک جو ہم بن چکی ہیں ابھی تک کی، سب آپ کے سامنے آ جائیں گے. چلیں شروع کرتے ہیں. پھر انفارمیشن میں آپ کو دیتا ہوں. جہاد بالسیف، یہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا. ٹھیک ہے، جہاد بالسیف مطلب تلوار کے ساتھ جہاد کرنا. مسلح جہاد، جس کو قتال بھی کہتے ہیں، جس میں جنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، قرآن کریم کی ایک آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سورہ حج سے متعلق ہے، اور مسلمانوں سے لڑائی. اصل میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے پورا کا پورا، مسلمانوں سے لڑائی. وہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور مدینہ پہ جب کفار نے کہا کہ ہم حملہ کریں گے، اور انہوں نے کفار نے مکے سے مدینہ پہ حملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ بھئی اب ان سے جو ہے زبانی بات نہیں کی جائے گی کفار سے، بلکہ اب ان کے ساتھ آپ جنگ کریں. تب جا کے مسلمانوں کو اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، کہ اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ اب آپ جنگ کریں، تلوار اٹھائیں اور مقابلہ کریں. تو اسی لیے مسلمانوں سے لڑائی کرنے وہ آ رہے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا کہ بھئی اب اپنے دفاع میں تلوار اٹھا لیں آپ. تو یہ کہاں پر موجود ہے؟ یہ سورہ حج ہے، پیج نمبر 73 پہ. میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن مسلمانوں سے خوامخواہ لڑائی کی جاتی ہے، ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. سورہ حج. ٹھیک ہے بھائی، آگے پھر سورہ حج کی ہی ایک اور آیت ہے، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بیک گراؤنڈ یہی ہے، سورہ حج. اور جو ہے گھروں سے ناحق نکالے گئے، اس کے کی ورڈز ہیں گھروں سے ناحق نکالے گئے. یہ اس کے کی ورڈ ہیں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سن لیجئے آپ. یہ بھی پیج نمبر 73 پر ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے. سورہ حج. کیونکہ مسلمان جب مکے سے مدینہ کی طرف آئے تھے تو اپنا گھر بار یہ وہ سب چھوڑ کے آئے تھے نا، اس کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، چوتھے نمبر پہ پھر جو ہے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیات رکھ رہا ہوں اسی حوالے سے. سورہ بقرہ. اس کے کی ورڈ جو ہیں کفار ہمیشہ لڑتے رہیں گے، کفار ہمیشہ لڑتے رہیں گے، یعنی کہ مسلمانوں کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے. آج بھی دیکھ لیں یہی حال ہے.
ٹھیک ہے، تو آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ پیج نمبر 74 پہ ہے، پیج نمبر 74 پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ لوگ یعنی کہ کفار ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں. یعنی کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں. یہ میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ سے ہی ایک اور جو ہے وہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کا ترجمہ رکھ رہا ہوں، اور اس کے جو کی ورڈز ہیں: مگر زیادتی نہ کرنا لڑائی میں، مگر زیادتی نہ کرنا لڑائی میں. اب یہ کس پرسپیکٹیو میں کہا گیا ہے کہ زیادتی نہ کرنا لڑائی میں؟ یہ ابھی آپ کو بتایا تھا. کی ورڈ ہے پیج نمبر 74 پر. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مطلب جنگ و جدل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بوڑھوں، ناداروں، عورتوں، بچوں، املاک، غیر ضروری اجناس، فصلوں وغیرہ، ان کو جو ہے آپ نے نقصان نہیں پہنچانا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی جنگ میں بھی. ٹھیک ہے بھائی. اب میں آپ سے سوالات پوچھوں. سوالات کیا ہیں؟ تو ساری ہی صورتیں ہیں، ذہن نشین کر لیں. میں بھی سوالات پوچھنے والا ہوں. جہاد کی کئی قسمیں ہیں، آپ مجھے جہاد کی اس قسم کا نام بتا دیجئے جس میں جنگ کی جاتی ہے، قتال کیا جاتا ہے، اسلحے کے ساتھ جو ہے وہ بزور و طاقت جو ہے مقابلہ کیا جاتا ہے. جہاد کی وہ کون سی قسم ہے، مجھے نام بتا دیجئے. قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ کس صورت سے جو ہے وہ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مسلمانوں سے خواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. مجھے سورت کا نام بتا دیجئے. تیسرا سوال جو ہے میرا آپ سے یہاں پر یہی ہے کہ سورت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آیت کا ترجمہ مجھے سورت جو ہے وہ بتائیے گا آپ. یہ ہے صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے. سورت کا نام بتا دیجئے. یہ آیت جو ہے کس سورت سے لی گئی ہے؟ ٹھیک ہے. چوتھا آپ کے سامنے پھر جو ہے قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ پیش کروں گا. مجھے بتائیے کس سورت سے جو ہے یہ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ لوگ کفار ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں. مجھے بتائیے کہ یہ آیت جو ہے کس صورت سے لی گئی ہے. اور پانچواں سوال جو ہے میرا آپ سے پھر دوبارہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مجھے سورت کا نام بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے بھائی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. نو لائک نو سبسکرائب، اونلی شیئر.